السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، ساری دنیا کے مسلمان روزے کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ کئی مسلمان اس مہینے میں عمرے کا قصد کر رہے ہیں اور عمرہ انجام دے رہے ہیں۔ کئی مساجد میں اہل ایمان جمع ہو کے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ مسجدیں بھری ہوئی لگ رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں بہت ابتر ہے۔ یہ رمضان اتنی مشکلیں مسلمان اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور دنیا میں مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ نمازیں بھی ہو رہے ہیں، طواف و حج، طواف و عمرہ بھی ہو رہا ہے، لوگ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں جا کر اعتکاف بھی بیٹھ رہے ہیں، لوگ رو رو کے دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بے انتہا خوشخبریاں سنائی ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، پست ہمت نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تم غالب رہو گے۔ لیکن آج دنیا کے 200 کروڑ مسلمان اپنے سینوں میں ایمانی نور رکھتے ہوئے بھی مغلوب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم غالب رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کو نجات دینا اللہ پر اس کا حق ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مومنوں کو نجات دیں گے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اوپر، اللہ کے اوپر مومنین کو نجات دینا۔ وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا، ہم پہ یہ حق ہے، ہم پہ یہ ضروری ہے، ننجی المومنین، مومنین کو نجات دینا۔ ایک اور مقام پر فرمایا
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ مومنین کی مدد کریں۔ اتنی تمام باتیں قرآن مجید میں ہیں اہل ایمان کے بارے میں۔ اللہ کی مدد کا تذکرہ ہے، اللہ کی نجات کا تذکرہ ہے، غلبے کا تذکرہ ہے، لیکن آج نہ وہ نصرت دکھائی دے رہی ہے، نہ وہ اللہ کی نجات ہم کو دکھائی دے رہی ہے، نہ اہل ایمان کا غلبہ ہم کو دکھائی دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا حال کیوں ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اس سطح کا نہیں ہے جس سطح پر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ ہر چیز کا ایک تھریشولڈ لمٹ ہوتی ہے، ایک بنیادی بلندی ہوتی ہے، اسے تھریشولڈ لمٹ کہا جاتا ہے۔ پانی جب بھاپ میں بدلے گا، کب بدلے گا؟ اسے وہ تھریشولڈ انرجی ملے گی تو جب ہی پانی بھاپ میں بدلے گا۔ کیمسٹری کے بچے جانتے ہیں ریاکشن اسی وقت تکمیل پاتا ہے جب اس ریاکشن کو تھریشولڈ انرجی ملتی ہے۔ ویسے ہی ہمارے ایمان کا ایک تھریشولڈ لمٹ ہے، اس کے اوپر اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، اہل ایمان کی عزت ہے۔ اس تھریشولڈ لمٹ سے نیچے ذلت ہے، محکومی ہے، پریشانیاں ہیں، کلفتیں ہیں۔ وہ تھریشولڈ لمٹ، حالانکہ ایمان والے ضرور ہیں، دل میں ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس لیول کے ایمان چاہتا ہے، جو تھریشولڈ لمٹ چاہتے، مثال کے طور پہ مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھریشولڈ لمٹ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اور تھریشولڈ لمٹ نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں۔ پانی کا ریزروائر ہوتا ہے، ایک تالاب کا فل ریزروائر لیول ہوتا ہے، یعنی جب پورا ریزروائر بھر جاتا ہے تو FRL کہتے ہیں اس کو، فل ریزروائر لیول۔ جب تالاب بالکل بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس تالاب سے الیکٹریسٹی بھی جنریٹ کی جاتی ہے، اس تالاب سے کھیتیاں بھی اگائی جاتی ہیں، اس تالاب سے پینے کے پانی کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، اس تالاب سے واٹر ٹیبل بھی اونچا ہوتا ہے، اس سے کہ تالاب بھرا ہوا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تالاب سوکھ جاتا ہے، اور ایسا سوکھتا ہے کہ پورے تالاب میں دور ایک تھوڑا سا پانی، گدلا سا گندا سا پانی، کیچڑ، اور تالاب کی مچھلیاں، مینڈک مر جانے کی وجہ سے بدبو، حالانکہ وہی تالاب ہے۔ جب بھرا ہوا تھا تو اس سے فائدے حاصل ہو رہے تھے، الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی تھی، پینے کا پانی مل رہا تھا، زراعت ہو رہی تھی۔ لیکن وہی تالاب کا پانی جب سوکھ جاتا ہے گرما میں، ایک چھوٹا سا گدلا، تیلگو میں کہتے ہیں کنڈا، چھوٹا سا تالاب، اور پانی انتہائی گدلا، کوئی آدمی اس پانی کو پینا بھی نہیں چاہتا، کیچڑ اور پوری بدبو پھیلی ہوئی تھی تالاب میں۔ ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے۔ اگر ایمان کا ریزروائر بھرا ہوا ہے تو اس کے نتائج، بہتر نتائج ہم کو ملتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا تالاب سوکھ گیا ہے
کیچڑ ہو گیا ہے، گدلا پانی ہو گیا ہے، تو پھر اس کے کوئی اثرات یعنی اس کے الٹے اثرات ہماری زندگیوں پر دکھائی دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے ان کا جو ایمان کا لیول تھا، ان کی جو تھریشولڈ لمٹ سے بالکل آگے رہتا تھا، اس لیے وہ زمانے میں سرخرو تھے، زمانے میں انہیں عزت ملی۔ آج ہمارا ایمان وہی ایمان ہے جو کلمہ صحابہ پڑھا کرتے تھے، وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمانی لیول وہ نہیں ہے جو ان کا تھا، جس کی وجہ سے نہ ہم اس ایمان کے ذریعے سے دنیا میں غلبہ پا رہے ہیں، نہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، نہ اللہ کی نجات ہم کو مل رہی ہے۔ نمازیں تو ہو رہی ہیں، چھوٹے موٹے نیک کام تو ہو رہے ہیں، بچوں کو حفظ تو کرایا جا رہا ہے، مدارس بھی چل رہے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی قوم کا جو ایمانی تھریشولڈ لیول ہے اس لیول پہ نہیں پہنچا ایمان۔ یہ ایمان کے کئی ٹیسٹ قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں۔ میں 2 یا 3 ٹیسٹ آپ کو بتاؤں گا، اور اس سے دیکھیں کہ ہمارے ایمان کتنا کمزور ہے، اور اس سو کے تالاب کی طرح ہے ہمارے ایمان کا تالاب، جس پہ کیچڑ اور دلدل کی سوا کچھ نہیں۔ ایک ٹیسٹ یہ ہے، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرو اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نصیحت سنے تو یہ ابا میرے خلاف بول دیے، مجھے غلط ثابت کر دیے، یہ ایمان کا لیول آ گیا ہے۔ ارے بیٹھیے کچھ قرآن حدیث سنیے، نہیں مجھے ضرورت نہیں، مجھے چلے آنا ہے۔ آپ کی نصیحت کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پوری قوم کا اس وقت یہ حال ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے تو اس کی نصیحت کا کوئی اثر اس پہ نہیں ہے، الٹا اثر ہو رہا ہے، سرکشی بڑھ رہی ہے نصیحت کی وجہ سے، تنازعات بڑھ رہے ہیں نصیحت کی وجہ سے۔ تو یہ پہلا ٹیسٹ ہے، دیکھ لے نصیحت جب کی جائے وہ نصیحت فائدہ مند ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے۔ نصیحتیں ہو رہی ہیں ہمارے اوپر، ان نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان نصیحتوں کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں پورے میجورٹی آف مسلمان ناکام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں، حدیث شروع ہو رہی ہے لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں جس کی خواہشات نفس میری لاہوی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ میں جو شریعت لے کے آیا ہوں اس کے مقابلے میں کسی کی خواہش نہ آئے، پورے اپنی خواہش کو شریعت کے تابع کریں۔ پورے ہم فیل ہیں اس میں، بولے نہیں ہم اپنی خواہش چلائیں گے، شریعت بازو رکھو۔ روزہ رکھ رہے نا، ارے معاشرتی معاملے ہیں، معاشرتی تنازعات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، ہر ایک پہ شریعت کے احکامات ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری خواہشات اگر میری لاہوی شریعت کے تابع نہ ہو تو مومن نہیں ہے۔ آج ہماری شادیاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی شریعت کے مطابق ہو رہی ہیں،
ذرا دامن میں جھانک کے دیکھ لیں. کئی لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، ہم جب شادیوں کے خلاف کہتے ہیں، دعوتوں کے خلاف کہتے ہیں کہ یہ شادیاں ہماری شریعت، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو رہی ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق چل رہی ہیں؟ یہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ٹیسٹ دیا، اس ٹیسٹ میں ہم تمام کے تمام فیل ہو رہے ہیں، اور پھر بھی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر ایمان والے ہو تو ہماری مدد تم کو دینا ہمارا لیے فرض ہے، ہمارا حق ہے، لیکن ہم ایمان کو اس تھریشولڈ لیول پہ کہاں پہنچا رہے ہیں؟ ایک اور ٹیسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. آج کتنے پڑوسی ہیں اپنے مسلم پڑوسی سے متنفر ہیں، اس کے پاس شکایتوں کا بھنڈار ہے، میرا پڑوسی ایسا، میرا پڑوسی ویسا. دو پڑوسی رشتہ داری سے زیادہ ان کے درمیان ٹرسٹ ہونا چاہیے، ٹرسٹ. آج وہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. اور مومن ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، نام بھی مسلمان ہیں، آدھار کارڈ میں بھی مسلمان ہیں، ووٹر لسٹ میں بھی مسلمان لکھا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کی بتائے ہوئے اس ٹیسٹ پہ ہم اپنے آپ کو ناپتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہیں، ہم فیل ہیں. میجورٹی ہماری ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کچھ لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تم ایمان نہیں لائے میاں. اور ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اے نبی کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، تم صرف اسلام چونکہ غالب ہو چکا ہے اس لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرے اسلام کے سامنے. تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے. مسلمان جیسے ان سے کہا گیا وَلَكِنْ كُونُوا أَسْلَمْنَا، ہم سے بھی کہا تم سے مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہوئے 10 سال ایمان والے نہیں ہیں، مسلم معاشرے میں پیدا ہو گئے، بس اتنا کہو میرے باپ اور ماں مسلم ہیں، بس مسلم معاشرے میں پیدا ہوا، بس اتنا کہو، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیسٹ بتایا ایمان کیا ہے. انما المؤمنون آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. ایمان کی 3 باتیں اللہ نے فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور پھر ڈاؤٹ مت کرو، شک مت کرو، اور پھر اہم ترین بات وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اپنے جانوں سے اپنے مالوں سے جد و جہد. یہ ہے ایمان. ایمان خالی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، پھر شک مت کرو، پھر اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے. اولئک هم الصادقون، یہ کہنے والے اپنے ایمان میں سچے ہیں. اگر ایسا آدمی بولتا ہے کہ میں مسلم، یس تو سچا ہے،
اگر زندگی میں اللہ کے دین کے لیے کوئی جد و جہد نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں؟ جبکہ آیت میں کہا گیا کہ مومن وہ ہیں جن میں یہ صفت ہونی چاہیے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جانوں سے مالوں سے۔ اتنے لوگ ہم جمع ہوئے ہیں، بتائیے ایک دن میں کتنا وقت اللہ کے راستے میں جد و جہد میں لگا رہے ہیں؟ ہم تمام ہیں نا، رمضان میں ہیں، روزے سے ہیں، اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں، اللہ کے دین کے لیے اس دیار کفر میں کون ہیں جو جد و جہد کر رہا ہے، اپنے مال لگا رہا ہے، اپنی جان لگا رہا ہے، دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں، تجارت کے لیے مرے جا رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے مرے جا رہے ہیں، بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے مرے جا رہے ہیں، ایک شاندار گھر بنانے کے لیے مرے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا مغلوب دین اس کو غالب کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگا رہے، اور پھر بھی مومن ہے؟ کیسے ہوگا؟ اس ٹیسٹ پہ ہم تمام فیل ہیں، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو تھریشولڈ لمٹ کی بات کہی ایمان کی، یعنی فل ریزروائر لیول، ایمان کا تالاب جب برم تک پہنچ جاتا ہے، بھر جاتا ہے، اس کے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں؟ اور جب یہ ایمان کا تالاب سوکھ جاتا ہے، کیچڑ اور دلدل ہو جاتا ہے، تو اس کے کیسے نتائج ہیں؟ 4 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کو کنٹراسٹ کے طور پہ پیش کیا قرآن مجید میں، میرے مطالعے کے مطابق، اور بھی مقامات پہ ہوں گے، 4 مقامات پہ میں ان 4 کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، اور یہ ہم جانیں کہ ہمارا جو ایمان ہے کس لیول پہ، کیا کیچڑ اور دلدل والا ایمان ہے ہمارا؟ اتنا سوکھ گیا ہے ہمارے ایمان کا تالاب؟ ہماری آرام پسند زندگیاں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کچھ رسک لیں، دین اسلام کے لیے کچھ رسک لیں، ہماری آرام پسند زندگیاں برداشت نہیں کر رہی۔ صحابہ نے اپنی پوری زندگی کو داؤ پہ لگا دیا اس ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اور ہماری آرام پسند، آسائش پسند زندگیاں یہ برداشت نہیں کر رہی ہیں کہ کچھ رسک لیں، ہلکا سا رسک۔ ایمان کہاں ہے ہمارا؟ سورہ بقرہ میں ایک تذکرہ ہے، اللہ نے ایک نبی کو متعین کیا، اور نبی کے ساتھ اہل ایمان، اس میں دونوں طرح کے لوگ تھے، ایک جن کا ایمانی لیول تھریشولڈ لمٹ سے بھی آگے تھا، اور دوسرے گروہ کا تھریشولڈ لمٹ سے نیچے تھا، اور اس وقت کی جو بہت ہی طاقتور فوج تھی جالوت کی، اس کے مقابلے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس سے مقابلہ کرو۔ بہت طاقتور آدمی تھا جالوت، فوج بھی بڑی طاقتور تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، طالوت اپنی فوج کو لے کے نکلا۔ فوج میں 2 طرح کے مسلمان ہیں، میں ذہن میں رکھیے، ایک کا ایمانی تھریشولڈ لمٹ نیچے ہے، ایک کا اونچا ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ، ہم لوگ جا رہے ہیں، کوچ کر رہے ہیں، راستے میں ایک دریا آئے گی، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جو کوئی اس میں سے پانی پیے گا ہم میں سے نہیں ہے، پانی نہیں پینا۔ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ غَرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں جو آدمی اسے پانی نہیں پیا، بس ایک آدھ گھوٹ پی لیا، اس کا تعلق مجھ سے ہے۔ نہر آ رہی ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، کوئی پانی نہیں پینا، لیکن پورے آرام پسند لوگ تھے،
اب افطار کے وقت پانی مت پیو، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرتے ہم، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ پی لو، پینا ہی چاہیے، لیکن 2 منٹ رک سکتے، یہ ہماری آرام پسندی ہے۔ وہاں پہ بھی آرام پسندی، آسائش پسندی کی وجہ سے تھوڑا سی مشکل بھی برداشت نہیں ہوئی۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے میجارٹی جو ہے گھٹ گھٹ پانی پی لی، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں پینا، فَلَيْسَ مِنِّي، جو بھی پانی پیے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، چلو پی لیے۔ یہ ایمان کا لیول کم تھا، برداشت نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ لوگ نہر پار کیے تو ان میں سے مسلمانوں میں سے ایک گروہ چیخ کر کہنے لگا، آج جالوت اور اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان کا لیول دیکھیں آپ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں جاؤ، میں ناکامیابی دے دوں گا، بولے نہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، یہ وہ لوگ تھے جن کا ایمانی تھریشولڈ لمٹ سے آگے تھا، بلندیوں پر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنے کا یقین جن کے ذہن میں تھا، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، ارے واٹ، اتنی طاقتور فوج ہے، کوئی بات نہیں۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ چھوٹے سے گروہ کو بڑے گروہ پر اپنے مدد سے کامیابی عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیے ایمان کا لیول تھریشولڈ لمٹ سے نیچے ہوا، نہیں بھائی نہیں ہو سکتا ایسا، اتنی بڑی فوج ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جن کا ایمانی تھریشولڈ، ارے واٹ، اتنی بھی بڑی رہن تو امریکہ میرے مزیل اس کو مزہ چکا دیں گے، یہ ایمانی لیول ہے۔ ارے بہت بڑی طاقت ہے، ساری دنیا کانپ رہی ہے، نہیں ہم مزہ چکا دیں گے، یہ ایمانی لیول ہے۔ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے سے گروہ نے بڑے گروہ پر کامیابی حاصل کی ہے، اللہ کی مدد سے اللہ نے کامیاب کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، انہوں نے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، جب جالوت کے سامنے کھڑے ہو گئے، مقابلہ شروع ہوا تو اس وقت اللہ سے دعا کرنے لگے، مالک ثابت قدم رکھ، صبر عطا فرما، ان ظالموں پہ ہم کو کامیابی عطا فرما مالک۔ اس کے بعد کی آیتیں آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم طاقت پر اس زمانے کے کمزور مسلمانوں کو کامیابی عطا کر دی۔ وہ اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی کچھ تعداد ایسی تھی جن کا ایمانی لیول اوپر تھا۔ ہمارا ایمان تو شادی خانوں کے گرد طواف کرتا ہے، ہمارا ایمان تو ہماری شاندار شبستانوں کے گرد طواف کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس سے سربلندی ملے گی۔ ہاں تھوڑا کھانے کے لیے اچھا کھانا مل جائے گا، کچھ بہترین حلیمیں مل جائیں گی، لیکن عزت و سربلندی نہیں ملے گی۔ خالی زبان کے چٹکارے لیتے رہو، ذلت کے ساتھ زبان کے چٹکارے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ حضرت گرامی، سورہ احزاب میں بھی ایک تذکرہ ایسے ہی ہے، دونوں کمزوری میں، وہاں پہ تو منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کے ساتھ کچھ کمزور ایمان والے مسلمانوں کو بھی تذکرہ ہے۔
جنگ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی فوج آئی، 12,000 فوج، ٹڈی دل فوج مدینے کا محاصرہ کر لی، مدینے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود کے مدینے کا دفاع فرمائے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کا ایک تو نفاق ہے، دوسرا ان کے ایمانی لیول بہت کمزور ہے، اور دوسری طرف انہی حالات میں ایک دم ہائی تھریشولڈ ایمان، جس کے بارے میں پڑھے تو ہمارا ایمان بھی اس تھریشولڈ لمٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اس موقع پہ ہزاروں فوج مدینے کو گھیر لی، منافقین جن کے دلوں میں نفاق ہے، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان کے دل جن میں کمزوری ہے اور جو ہے مرض ہے۔ کمزوری بہت بڑا مرض ہے، بزدلی بہت بڑا مرض ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر وہ بزدلی آ چکی ہے، بہت برا مرض ہے۔ اتنی آرام پسندی ہو گئی کہ بزدلی داخل ہو گئی مسلمانوں میں، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے مقابلہ کرنے کی۔ وہاں پہ بھی یہی ہوا، جب حالات دیکھے ظالم یہ بول دیے، ارے اللہ اور اس کے رسول ہم کو جو وعدے کیے وہ صرف دھوکہ ہے بھائی، کامیابی ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں وہ ایک دھوکہ ہے۔ دیکھو اتنی بڑی فوج آ گئی، ہم اب مرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ نہ ہی خود بزدل ہوئے، بزدلی سے دوسروں پہ سر انداز ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی جماعت میں بزدل ہو جاتا ہے تو دوسروں کو بھی بزدل کر دیتا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اب یہاں پہ ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، اتنی زبردست فوج ہے، اب ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، فرجعو، چلو واپس مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ وَإِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی سے اجازت لے رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے گھراں غیر محفوظ ہیں، اس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، گھروں پہ حملہ ہو سکتا، غیر محفوظ ہے، ہم کو اجازت دیجئے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، وما ہی ابھی عورہ، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں۔ ان یریدون الا فرارا، یہ وہ ظالم ہے جو فرار چاہتا ہے اس اہم ترین موقع پر، عمدہ زندگی گزارنے کے لیے، مزے کے کھانے کھانے کے لیے، عیش کی زندگی گزارنے کے لیے فرار چاہتے ہیں، فرار۔ یہ ایمان کا یہ لیول دیکھیے، تھریشولڈ لیول کتنا نیچے، دل گندی بو آ رہی ہے، اتنا سوکھ گیا ہے ایمان کا وہ تالاب۔ دوسری طرف ایمان کا جو ہائیسٹ لیول ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کو روشنی دینے والا، ایمان کو للکارنے والا، اہل ایمان اس ایمان کے مقام پہ پہنچو، دنیا میں سربلندی ملے گی، ورنہ بے غیرتی اور بے عزتی کی زندگی گزارتے رہو گے۔ کھانے بہترین کھانے کو ملیں گے، اچھی گاڑیاں چلانے کو ملیں گی، اچھے گھر بنانے کو موقع ملے گا، لیکن عزت نہیں ملے گی، اس لیے کہ تمہارا ایمانی لیول وہ مقام پہ نہیں ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ وہ پہلے والے کیا بولے؟ ارے اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے وہ تو بالکل دھوکہ ہو گیا۔ یہاں پہ جن کے ایمان، جب اہل ایمان نے ٹڈی دل فوج کو دیکھا تو انہوں نے اپنے زبان سے کہا، کیا منظر دکھائی دے رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا تھا وہ بالکل سچا ان منظر ہم کو دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کتنے سچے ہیں، کتنے سچے ہیں اللہ اور اس کے رسول۔
وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان انتہائی ناگزیر حالات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان اور ان کا تسلیمات کی کیفیت اسی میں اضافہ ہوا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ مومنین میں سے سچے اہل ایمان وہ ہیں، سچے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو انہوں نے پورا کیا۔ اس میں سے کچھ نے تو اپنے عہد کو پورا کیا، اور کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ موقع آتے ہم بھی اپنا وعدہ پورا کر دیں گے۔ یہ ایمان کا تھریشولڈ لمٹ دیکھیے، کتنی بلندی پہ یہ ایمان ہے۔ ان مشکل حالات میں کہہ رہا ہے کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ان حالات کا جو ہے پیش خیاسی کی تھی، بتایا تھا کہ ایسے حالات سے تم گزرو گے اہل ایمان، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ بلڈوزر آ کے گھر گرائیں گے، یہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ دین کے راستے میں چلو گے تو پریشانی آئے گی، تجارتیں ختم ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ یہ ہوگا۔ آج ہندوستان میں یہ اہل ایمان کے ساتھ حالات ہیں، قرآن اور حدیث میں یہ حالات دکھائی دیتے ہیں، اور اہل ایمان جو ہندوستان میں وہ کہیں واہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے کہ جو حالات ہیں ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہاں تو رونا دھونا، شکایت شکوے، کہاں بھاگنا، بچوں کو بولنا بیٹا تو امریکہ چلے جا، تو کینیڈا جا کے رہ جا، ہندوستان میں مستقبل تاریخ دکھ رہا۔ یہ ایمانی لیول ہے، ایمان کا وہ لیول جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس لیول پہ جب ایمان پہنچتا ہے۔ یہ روزوں کا، یہ نمازوں کا مقصد یہی ہے کہ ایمانی لیول کو اس مقام پہ پہنچایا جائے۔ جب ایمانی لیول اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اللہ کی نصرتیں آتی ہیں، اللہ کی مدد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں، اور وہ ایمان دنیا میں امت مسلمہ کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر بالکل کنٹراسٹ کے ساتھ ایک سوکھا تالاب، ایک دم ٹاپ موسٹ تالاب، لیکن یہاں پہ سوکھا تالاب بہت زیادہ تھا۔ میجارٹی لوگوں کے اندر جو ہے ایمان بالکل نیچے کی سطح پہ تھا، صرف ایک یا دو لوگوں کے اندر ذرا ایمانی لیول تھریشولڈ لمٹ پہ تھا۔ سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال یا قوم ادخلوا ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا، اے قوم یہ ارض مقدس ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، داخل ہو جاؤ۔ اگر تم اپنے الٹے پیر پہ پھرو گے، داخل نہیں ہوگے تو بڑے خسارے میں رہو گے۔ پورے مندیاں کھائے ہوئے تھے، دعوتاں تولے ہوئے تھے، شاندار ڈیوروفلیکس کے گدوں پہ سونے والے تھے اے سی لگا کے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ، طاقتور لوگ رہتے ہیں اس بستی میں، ہم اس بستی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ان کو نکالو موسیٰ، جب ہم داخل ہوں گے۔ ہم تو انوائٹ کرے تو جا کے شادی میں کھانا کھانے والے لوگ ہیں، اور یہ مقابلہ اتنے جبار لوگوں سے نہیں ہو سکتا۔ آئیے، یو آر کائنڈلی کارڈیلی ویلکم وتھ فرینڈس اینڈ فیملی ٹو ایٹ ٹو اٹینڈ دا میرج سیریمنی، اس کے ہم قائل ہیں۔ یہ بڑا جو ہے سامنے مرحلہ، موسیٰ اتنے زبردست لوگوں سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے موسیٰ۔ ہاں تو آپ ان کو نکالو، جب نکلیں گے تو ہم چلے آئیں گے۔ ہم کو وہاں پہ کوئی
استقبال کرنے والا ہونا، ویلکم کرنے والا ہونا، مغالہ کیسے داخل؟ بالکل منسکول مائنارٹی تھی جن کا ایمان کا تھریشولڈ بہت ہائی لیول پہ تھا، وہ دو ہی تھے، دو کے بارے میں کہا قال رجلان من الذين يخافون وانعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ دو آدمی جن کا ایمان بلندیوں پر تھا، انہوں نے کہا کہ بس تم اس میں داخل ہو جاؤ بستی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہ اپنی طرف سے احسان کیا تھا، کہا کہ دروازے سے بس داخل ہو جاؤ، جو ہی تم داخل ہو جاؤ گے تم غالب ہو جاؤ گے، اندر سے کوئی زیادہ ریسسٹنس بھی نہیں آئے گا، بس یو جسٹ انٹر، ریسسٹنس بھی نہیں آئے گا، خالی داخل ہو جاؤ تم غالب ہو جاؤ گے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ صرف دونوں لوگ، منسکول مائنارٹی تھی، دو کا ایمانی لیول اتنا زیادہ تھا، باقی کی میجارٹی وہ یہ تھی، وہ ایمان کا کنٹا تھا گندا دل میں۔ اس کے بعد قوم بولی قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ، وہ طاقتور لوگ جب تک رہیں گے اس وقت تک ہم اس بستی میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، نیور، نہیں جا ہی نہیں سکتے۔ اب یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھتے، آپ اور آپ کا خدا جا کے ان سے لڑو، ہم بیٹھتے، لڑ کے نکل گئے ہم داخل ہوں گے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، آپ لوگ کرو، ہم اس کے فروٹس حاصل کر لیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ روزے، یہ روزے صحابہ بھی رکھے تھے جن کے ذریعے سے وہ ساری دنیا پہ چھا گئے تھے۔ آج یہ روزے ہم رکھ رہے ہیں، مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، مغلوب ہر سطح پہ نیچے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا، دو لیول کا، اس کا تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک قارون بہت مالدار آدمی تھا، بہت مالدار آدمی تھا، جیسا امبانی ہے۔ اس کی بچی کی شادی کی ویڈیوز دیکھ کے لوگ بولے آئے جی کیا شادی ہے صاحب، اب ایسا تو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال یہ شاندار تو کرنا پڑے گا، یہ سب کے دماغ میں یہ آ رہا۔ اس کی بچی کی شادی کی ویڈیوز دیکھ کے، ویسے ہی قارون تھا اس زمانے میں۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، ایک دن پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ پوری قوم کے سامنے نکلا، پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ اس کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر جو دنیا کی چاہت رکھنے والے لوگ تھے، کیا اچھا آدمی ہے، کتنا مالدار آدمی ہے، مالک ایسا ہم کو بھی دیا تو بڑا اچھا تھا، ہم کو قارون کا ایسا جو ہے خزانہ یا قارون کی جیسی معیشت ہم کو بھی دیا تو بڑا اچھا تھا مالک۔ ہمارا ایگزیکٹلی یہی حال ہے۔ دنیا والوں کو دیکھ کر، وہ کرکٹ میں زبردست کھیلا، کیا کھیلا، واہ واہ واہ، وہ ایک مالدار آدمی شیخ آ گیا، کیا لائف سٹائل ہے اس کی، کیا گھر ہے، اس کے ٹائلٹ کیسے ہیں، واہ، پورے منہ میں پانی آ رہا دیکھ کر۔ وہ بھی ایسی تھا، وہ بھی مسلمان تھے، قارون بھی مسلمان تھا، قوم موسیٰ کی قوم سے اس کا تعلق تھا، اور اس کی قوم کے لوگوں میں منہ میں پانی آ گیا جب ٹھاٹ باٹ دیکھ کر، اس لیے کہ تمام کا ایمانی لیول بالکل نیچی سطح پہ تھا۔ لیکن اس میں تھوڑے لوگ تھے جو ایمان کی سطح بلندی پر تھی،
وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا وما یلقاها الا الصابرون۔ جو ایمان کے تھریشولڈ میں اوپر تھے، ارے تمہاری بربادی ہو، یہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے رے؟ قارون کی دولت تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا ٹھاٹ باٹ بہتر ہے، اس کی تمنا کر رہے ہو؟ تف ہے تم پر۔ مومن کے لیے وہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، وہ ایک مومن کے لیے بہتر ہے۔ یہ منزل حاصل نہیں ہوتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے دنیا کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کسی کے گھر کو دیکھے تو للچا لیے، کسی گاڑی کو دیکھ کے للچائے، کسی کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کے للچائے۔ ہاں، آج کل تو ریلوں کا معاملہ ایسا ہے، وہ دیکھ کر، وہ شادیوں کو دیکھ کے کیا شادی کرا، ہم بھی ایسی کریں گے۔ ایمان کتنے نیچی سطح پہ ہو گیا ہے۔ ہمارے یہ روزے اس ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے، ہماری قرآن کی تلاوت ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے، ہم اسی لیول پر پہنچ گئے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہاں پہ وہ لوگ جن کے ایمان کا تھریشولڈ لیول کافی اونچا تھا، تھریشولڈ لیول سے بھی ایمان ان کا آگے بڑھا تھا، انہوں نے کہا ویلکم، تمہاری جو ہے بدبختی ہو۔ اصل کیا ہے کہ ثواب اللہ، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کرے۔ یہ دنیا اس کے لیے اہم نہیں ہے، اللہ کے پاس ثواب زیادہ ہے۔ تو حضرت گرامی، آج دنیا میں تمام مسلمان جو کہ مجبور ہیں، پریشان ہیں، ایمان کے باوجود، جبکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ایمان لانے والوں کے باوجود، ہم ایمان والوں کے باوجود آج کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایمان والے ضرور ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا جو ایمانی تھریشولڈ لیول سے، ایمان جو ہے تھریشولڈ لیول سے بہت نیچے ہے، اس سوکھے ہوئے تالاب کی طرح ہے، جو کیچڑ اور دلدل کی طرح ہے ہمارا ایمانی لیول، اس تالاب کی طرح ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فل ریزروائر لیول پہ جب ایمان پہنچے گا تو ہمارے فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، ہماری مدد ہر طرف سے تم کو گھیر لے گی اور دنیا میں تم پھر سے سرخرو ہو جاؤ گے۔ آج ساری دنیا کے 200 کروڑ مسلمان اگر اپنے ایمان کو اس لیول پہ پہنچائیں، آنن فانن میں یہ جو آج سپر پاور کہلانے والے ہیں، یہ گھٹنے ٹیک دیں گے اور ہمارے سامنے بھیک مانگیں گے کہ جو ہے ہم کو جو ہے آرام سے جو ہے رہنے دو۔ حضرت گرامی، یہ چند باتیں تھیں، میں آپ کے اس موقع پہ، رمضان کے موقع پہ، آپ حضرات حالت روزہ میں ہیں، میں بھی روزے سے ہوں، یہ باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ ہمارا ایمانی لیول کوئی بڑھنا چاہیے۔ ایمانی لیول جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی مددیں آنے والی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔